اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ برائے مہربانی سلام کے جواب میں وعلیکم السلام ضرور کہا کریں۔ اس پہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہوگی۔ یہ چیز روز بروز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن اگر ہم اس کو کنٹینیو کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہر طرف سلامتی ہوگی، سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے کر جائے۔ موت برحق ہے، وہ آنی ہے، اور ہمیں ہر وقت اس کے لیے اس کی تیاری رکھنی چاہیے۔ میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس پہ لوگ اتنا توجہ نہیں دیتے، یعنی کوئی پریشانی آ جائے تو کہتے ہیں اوہو اللہ کا عذاب آ گیا، اوہو کو بات ہو قیامت آ کے گزر گئی۔ بس تصور کیجئے، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، لڑائی جھگڑے یہ تو ہونے ہیں، لیکن خدا کے واسطے ان کو عذاب کا نام نہ دیجئے، اور یقین رکھیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی مسلمانوں پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ دعا ہے آپ کی۔ تکالیف کا میں بار بار کہتا ہوں، وہ تکالیف آتی ہیں، وہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پر جو تکالیف آتی ہیں وہ میں نہیں تکالیف بھیجتا، وہ آپ کے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ اگر عذاب دیکھنا ہے تو قوم لوط کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، قوم ہود کو دیکھیں، قوم جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین، یہ فرعون کے جو ماننے والے تھے، ان کو دیکھیں۔ اب مجھے فرعون سے یاد آیا کہ سورہ اعراف کی میں آیت نمبر 33 سے 36 تک اس کا آپ مطالعہ کریں، اس میں 5 بڑے عذاب کا ذکر ہے، وہ ہوتے ہیں عذاب۔ اب ویسے تو مفسرین نے 10 جو عذاب ہیں ان کا ذکر کیا ہے، لیکن 5 کا تو قرآن پاک میں ذکر ہے، پر میں ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ عذاب ہوتے کیا ہیں۔ سب سے پہلا جو عذاب، چونکہ یہ ایک سرکش قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے بھی انہیں منع کیا انہوں نے وہی کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کرو، تو انہوں نے دریا میں سے ایک نہر نکال لی، اور پانی سارا اس طرف آ گیا، تو مچھلی وہاں اس طرف آنی شروع ہوگی، تو اس نہر میں سے یا اس جوہڑ میں سے مچھلی پکڑنی شروع کر دی۔ یعنی اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے ضد تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قوم تھی اس پہ بڑا من و سلوہ اتارا، بڑی عنایات کی، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے، اور ہفتے والے دن بھی وہ مچھلیاں پکڑتے، پھر دردناک عذاب ان پہ آیا۔ بہرحال ان کے پاس جب ان کی سرکشی اور نافرمانی بڑھتی چلی گئی، تو اس وقت سب سے پہلا جو ان کے عذاب آیا وہ طوفان کا عذاب تھا۔ بڑا ہی سخت، بہت بڑا طوفان تھا، اتنا طوفان کہ جو چیز آئی وہ اڑ کر چلی گئی، اور طوفان کے ساتھ شدید بارش بھی ہوئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ تفسیر میں لکھا ہے، ترجمے میں نہیں ملے گا آپ کو، تفسیر ملے گا کہ یہاں تک اور سروں کے اوپر بعض جگہ پانی چلا گیا، لوگ ڈوبنے شروع ہو گئے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، جو قوم بنی اسرائیل تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے ماننے والے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ٹھیک ٹھاک رہے۔ پھر یہ سارے جو سرکش تھے، فرعون کے ماننے والے، نعوذ باللہ فرعون کو خدا ماننے والے، وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کر درخواست کی کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب آپ کی دعا سے وہ عذاب ختم کر دیا۔ تو اس طرح ان کا یہ سلسلہ جاری رہا، یہ ختم نہ ہوا۔
سلسلہ یہ ہوتا تھا، اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہفتے کے بعد یہ عذاب جو طوفان بارش کا ٹل گیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ عذاب نہیں تھا، یہ تو ہم پر رحمت آئی، ہماری زمینیں جو خشک پڑی تھی ان میں پانی آ گیا، دیکھو فصل بڑی اچھی ہو رہی ہے، ہوگی۔ تو اس موقع پر پھر یہ سرکشی پر اتر آئے۔ ایگزیکٹ 1 مہینے کے بعد پھر اس قوم پر ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا، ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں تھیں، ہر طرف، اور لوگ بے چین، کسی کو سکون کی نیند نہ آتی، کھانا کھانے لگتے تو ٹڈیاں ان کے کبھی بالوں میں، کبھی جسم میں، کبھی کپڑوں کے اندر، یعنی کہ ان کا جینا محال ہو گیا، سخت تکلیف میں رہے، سخت تکلیف میں رہے۔ لیکن انہوں نے اپنی توبہ نہ کی۔ جب 1 ہفتہ، ہر دفعہ ان پہ جب بھی عذاب آیا 1 ہفتہ رہا، 1 ہفتہ جب عذاب کا گزر گیا تو پھر یہ سارے کے سارے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور درخواست کی کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ سے آپ بات کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو مصیبت، یہ عذاب جو ہم پر آئے یہ ٹل جائے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ عذاب جو ٹل جائے گا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کے دین کو تسلیم کریں گے، یعنی قوم بنی اسرائیل میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کے پیارے مرسل رسول تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کی تو وہ ٹڈیوں کا وہ عذاب ٹل گیا۔ لیکن جیسے ہی عذاب ٹلا وہ اپنی حرکتوں پہ پھر انہی حرکتوں پہ آ گئے، کہتے ہم نے کسی موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کو مانتے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عذاب۔ پھر 1 مہینے کے بعد مینڈکوں کا عذاب آ گیا، ہر طرف مینڈک کی مینڈک، وہ ان کے وہی طریقہ جو ٹڈیوں کا تھا کہ وہ سونے لگتے تو ان کے جسموں پہ مینڈک آ جاتے، کپڑوں کے اندر مینڈک آ جاتے، نہ دن کو چین نہ رات کو چین، بہت تکلیف اور اذیت میں رہے۔ پھر بہت پریشان ہوئے، لاچار ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم پر یہ عذاب ٹل جائے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ سرکشی نہیں کریں گے، اللہ کو مانیں گے، اللہ کے احکامات کو مانیں گے۔ لیکن وہ جو اپنی فطرت سے باز نہ آئے، 1 ہفتے کے بعد عذاب تو ٹل گیا، پھر 1 مہینے کے بعد پھر انہوں نے سرکشی، بلکہ 1 ہفتے کے بعد ہی انہوں نے سرکشی جو ہے وہ شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا تو نہیں دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر جلال آیا اور ان پر اس وقت جوؤں کا بعض جگہ پر، اسی لیے یہ والی ذکر میں بتاتا ہوں کہ آپ تفسیر میں بھی کنفرم کر لیں، قرآن پاک سے بھی کنفرم کر لیں، جوؤں کا بھی ذکر ہے، کیڑوں کا بھی ذکر ہے۔ اگر جوؤں کا بھی عذاب ہے تو بھی انتہائی تکلیف دے، سر کے بالوں میں، جسم میں، ہر جگہ وہ جوئیں چمڑ گئیں۔ کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں، وہ کیڑے تھے جنہوں نے ان کی کھڑی فصلوں کو کھا لیا، اور جو غلہ اندر موجود تھا ان میں کیڑے پڑ گئے اور ان کا غلہ تیزی سے ختم ہونا شروع ہو گیا۔ پھر یہ قوم، سرکش قوم، سب سے سرکش قوم یہ تھی، یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور درخواست کی کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم 1 ہفتے سے سخت تکلیف میں ہیں، ہم آپ سے ہر بار وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ توڑ دیتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ ہمارا جوؤں یا جو کیڑوں کا عذاب ہے یہ ختم ہو جائے۔ اور ایسا ہی پھر ہوا، ایسا ہی ہوا۔ اور پھر
وہ عذاب ٹل گیا۔ پھر ایک مہینے کے بعد، ایک ہفتے کے بعد انہوں نے اپنی جب عذاب ٹلا تو وہ مکر گئے کہ آپ نہیں آپ کے دین کو مانتے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین کو نہیں مانتے، ہم فرعون اس کو ہی خدا نعوذ باللہ مانتے ہیں۔ تو پھر ایک مہینے کے بعد خون کا عذاب آ گیا، وہ دریائے نیل جس سے یہ سارے سب جو تھے وہ پانی پیتے۔ میں یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ میں بھول گیا کہ جتنے بھی عذاب آئے اس میں جو مومنین تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان پہ کسی بھی عذاب کا کوئی اثر نہیں آیا۔ جو بھی اثر آیا وہ سارے کا سارا وہ قوم بنی اسرائیل جو فرعون کے پیروکار تھے ان پہ آتا۔ اس کے بعد خون کا عذاب آ گیا، دریا نیل میں ہر طرف خون ہی خون، پانی جو وہ پانی ٹھنڈا میٹھا پانی سب پیتے اور خوش و خرم رہتے، اس میں خون آ گیا۔ جب خون آیا تو اب خون پیا تو نہیں جا سکتا، اب مومنین جاتے تو وہ برتن اپنا ڈالتے اور ٹھنڈا میٹھا پانی ان کو ملتا، جبکہ فرعون کے جو ساتھی وہاں وہ پانی پیتے تو خون نکلتا اس میں سے، تو وہ سخت تکلیف میں رہے۔ تو فرعون جو تھا وہ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے گزارے، اس کو بھی اب پینے کے پانی کی طلب تھی، اس نے دربار میں ایک مومن یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی کو بلایا اور اسے کہا کہ پانی لے کر آؤ۔ وہ پانی لے کر آیا تو اس نے کہا کہ تم پانی پیو۔ اس نے سب کے سامنے پہلے تو پانی انڈیلا، 2 برتن تھے، ایک برتن سے پانی انڈیلا تو صاف پانی نکلا۔ اس کے بعد اس نے اپنے پیروکار جو ہے فرعون نے اپنے پیروکار کو کہا کہ تم یہ پانی پکڑ کر پھینکو، تو وہ پھینکا تو وہ اس میں سے خون نکلا۔ تو معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے پیاس کی چونکہ سے شدت تھی تو اس نے پانی جو مومن تھا اسے کہا کہ پانی پیو تم۔ اس نے جب پانی پیا تو وہ ٹھنڈا میٹھا پانی اس نے پیا سب کے سامنے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم پانی پیو، اب تو پانی صاف ہے، لیکن جیسے اس نے ہاتھ لگایا پانی پینے لگا تو وہ پانی کے اندر خون تھا۔ یہ تو اس کا حال تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ انہوں نے توڑ دیا کہ یہ ہر عذاب مہینے کے بعد آتا اور 1 ہفتہ رہتا، 1 ہفتے کے بعد یہ توبہ کرتے اور اپنی توبہ توڑ دیتے۔ اس کے بعد مکھیوں کا عذاب آ گیا، ہر طرف مکھیاں ہی مکھیاں رہتی، بعض جگہ مچھروں کا بھی لکھا ہوا ہے، لیکن مکھیوں کا تو کنفرم ہے کہ ہر طرف مکھیاں بناتی رہتی۔ وہ ان کے ناک کے اندر سانس لیتے تو مکھی چلی جاتی، وہ کان کے اندر گھسنے کی کوشش کرتی، رات کے وقت بھی مکھیاں، دن کے وقت بھی مکھیاں ان کو تنگ کرتی۔ یہ بھی ایک عذاب تھا مکھیوں کا۔ تو اس کے بعد یعنی وہ دروازے بند رکھتے تو بھی مکھیاں اندر آ جاتی، باہر نکلتے تو بھی مکھیاں تنگ کرتی، ان کا جینا محال ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ اس عذاب سے ہماری جان چھڑا دیں، اپنے جو آپ کا خدا ہے اس سے دعا فرمائیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ مکھیوں کا عذاب بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس قوم نے 1 مہینے کے بعد پھر سرکشی شروع کر دی، ہم نہیں مانتے بھائی تمہارے دین کو۔ تو پھر 1 مہینے کے بعد عذاب آ گیا مویشیوں کا۔ مویشی ان کے اچھے خاصے صحت مند، اور آپ کو جانتے ہیں پرانے زمانے میں جو ایسٹ اثاثہ ہوتا تھا کسی بھی
شک تھا، اس کی مالداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا کہ اس کے پاس کتنے مویشی ہیں، کتنا چمڑا ہے، یہ اسی کی تجارت زیادہ ہوتی تھی۔ تو مویشی جو تھے وہ بیمار ہو کر مرنے لگے، بڑی تیزی سے مرنے لگے، جبکہ مومنین کے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ صحیح سلامت رہے، ان کے جو جانور تھے وہ بالکل خیر خیریت سے رہے۔ تو ایک ہفتہ پھر عذاب رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم اس دفعہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ اس دفعہ ہماری جان چھڑا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور وہ عذاب ان پہ ٹل گیا، کچھ عرصہ سکون رہا۔ پھر وہ یہ اپنی حکومت جو وعدہ خلافی انہوں نے کی اور نعوذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر یہ موقع ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کچھ راکھ اڑا کر پکڑ کر ہوا میں اڑائی، تو ان جتنے بھی فرعون کے ماننے والے تھے، سرکش تھے، باغی تھے، ان کے جسموں پر پھوڑے نکل آئے، چنبل نکل آئے، اور اتنے گہرے پھوڑے تھے کہ اندر سے خون رستا اور ان کی چربی بھی تک باہر آتی، ان کی ہڈیاں تک نظر آنی شروع ہو گئی۔ وہ انتہائی تکلیف میں تھے، انتہائی تکلیف میں تھے، جبکہ جو مومنین تھے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہنستے کھیلتے مسکراتے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ تھی۔ لیکن اس قوم کو پھر بھی عقل نہ آئی، پھر بھی عقل نہ آئی، اور اپنی سرکشی پہ قائم رہے۔ ایک ہفتہ جب ان پہ عذاب رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور درخواست کی کہ ہمیں اس عذاب سے جان چھڑائی جائے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم آپ پر یہ عذاب ختم ہو گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ پھر ایک مہینے کے بعد آگ کا عذاب آیا، آگ، ہر طرف آگ لگ گئی، گھر بھر جو ان کے مویشی تھے وہ جلنا شروع ہو گئے، تباہی مچنا شروع ہو گئی۔ تو اس مرتبہ قدرے جلدی بھاگتے ہوئے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پھر وعدہ کیا، اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اس آگ کو رکوا دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ آگ تھم گئی، رک گئی۔ لیکن پھر اپنی سرکشی پر اتر آئے۔ پھر اب آگے کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یہ ہر ایک دن والے بچے کو اس نے جب اس کے نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کا دشمن ہوگا، پتہ نہیں وہ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کے پیدائشی وقت تو قتل کرتا تھا، ایک دفعہ پھر اس نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو غصہ آیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا نہ کی ان کے لیے، اب بڑی دفعہ انہوں نے گستاخی کر چکے تھے۔ اس کے موقع پر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ساتھیوں سے کہا کہ ان کے فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بہتر ہے کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ جائیں۔ تو آپ کے ساتھی سارے کے سارے آپ نے اپنا عصا مبارک درہ نیل میں جیسے ہی ڈالا تو وہ راستہ بن گیا، تو سارے کے سارے جو مومنین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی وہ اس میں داخل ہو گئے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ داخل ہو گئے اور گزر گئے، جبکہ پیچھے یہ فرعون کی فوج جو تھی یہ چلی آ رہی تھی۔ فرعون تو جو مسلمان ہی کہا جاتا ہے مومنین تھے، وہ گھبرا گئے کہ پیچھے فرعون کی فوج بڑی تیزی سے آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سب سے پیچھے تھے، انہوں نے کہا فکر نہ کرو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ جب سب بحفاظت گزر گئے تو دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے تو درمیان میں
فرعون کی فوج بھی آئی اور جو دریا وہ آپس میں مل گیا، دریا سمندر جو بھی تھا وہ آپس میں مل گیا اور سارے کے سارے فرعون کی فوج جو ہے وہ غرق ہو گئی۔ یہاں پہ کچھ غلط فہمی ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کوئی فرمان نہیں ملتا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ فرعون کیا سمندر میں دریا میں آیا تھا، اس جو سمندر میں جو غرق ہوئے تو کیا اس سمندر میں فرعون بھی آیا تھا یا باہر ہی کھڑا سارا کوئی دیکھتا رہا اور سر پیٹتا رہا کہ میری تو ساری فوج غرق ہو گئی؟ تو یہ بعد ازاں 1979 میں فرانس نے تحقیق کر کے بتایا کہ ہاں یہ سمندر میں گیا تھا اور سمندر نے اس کی لاش کو نشان عبرت کے طور پر باہر اگل دیا تھا۔ آج وہ لاش محفوظ ہے اور اس پر نمکیات، سمندر کے نمکیات کے ذرات موجود ہیں۔ بہرحال میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مسلمانوں پہ کبھی ایسا عذاب نہیں، زلزلے، طوفان یہ تو آتے ہی رہتے ہیں اور آتے رہیں گے، یہ ایک معمول کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ زمین کی میخیں ہیں، آج پہاڑ دھڑا دھڑ کاٹے جا رہے ہیں، وہاں ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی ہیں، وہاں سے بہت گرایا جا رہا ہے، تو زمین کمزور ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے آتے ہیں، یہ علیحدہ موضوع، اس پہ پھر میں کبھی بات کروں گا۔ آج کی ویڈیو ختم ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر اس گناہ سے بچا لے جس کی معافی نہ ملے۔ یا اللہ ہم سے ایسے اچھے کام کروا لے کہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سے راضی رہنا۔ یا اللہ جب اس وقت اس دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی رہے۔ ہم تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ روز قیامت نرمی سے پیش آنا، ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھنا، کیونکہ تیری اس صفت میں سے ایک صفت ستار بھی ہے، پردہ رکھتا ہے، ستر رکھتا ہے، غفار بھی ہے، گناہ معاف کر دینا، ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھنا اور قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شفاعت رسول نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔